فرض کریں کہ گنے کی فصل کا کوئی لین دین ہوتا ہے، ایک چیک دیا جاتا ہے اور وہ باؤنس ہو جاتا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ بالکل سیدھا سیدھا دھوکہ دہی کا کیس لگتا ہے نا؟ جی بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم سب چیک لیتے اور دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سی لائن ہے جہاں ایک مالی غلطی یا کوئی جھگڑا ایک مجرمانہ دھوکہ دہی بن جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال کاروباری لین دین کی دنیا میں بہت بہت اہم ہے۔ بظاہر تو معاملہ صاف لگتا ہے، چیک دیا، پیسے نہیں تھے، تو یہ فراڈ ہو گیا۔ لیکن قانون، خاص طور پر فوجداری قانون، چیزوں کو اتنی سادگی سے نہیں دیکھتا۔ وہ سطح کے نیچے جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ چیک دیتے وقت انسان کے ذہن میں آخر چل کیا رہا تھا۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی حقیقی کیس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو اسی باریک لکیر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا 2016 کا ایک فیصلہ ہے۔ یہ محمد حسن نامی شخص کی درخواست ضمانت کا معاملہ ہے۔ ان پر 3 لاکھ روپے کا چیک ڈش آنر کرنے کا الزام تھا۔ جی، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا قانون، خاص طور پر دفعہ 489F چیک باؤنس کے معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ بات صرف ناکافی رقم کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت کی ہے۔ بالکل، اور یہ کیس اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں ضمانت کے قانونی اصولوں کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یعنی عدالت یہ فیصلہ کیسے کرتی ہے کہ کسی شخص کو، جس پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ٹرائل کے دوران آزاد رہنا چاہیے یا جیل میں۔ یہ آزادی اور انصاف کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معاملے کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے۔ وہاں ایک FIR درج ہوتی ہے۔ FIR؟ اچھا، کس الزام کے تحت؟ شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ محمد حسن نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے گنے کی فصل کی ادائیگی کے لیے 3 لاکھ روپے کا ایک چیک دیا۔ یہ چیک 15 جون 2015 کی تاریخ کا تھا، جو فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کا تھا۔ اور ظاہر ہے جب وہ چیک بینک میں پیش کیا گیا تو وہ باؤنس ہو گیا۔ جی، فیصلے کے مطابق وجہ ناکافی فنڈز بتائی گئیں۔ اس کے بعد محمد حسن پر پاکستان پینل کوڈ کی کچھ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی، دفعہ 489F، 420 اور 34۔ یہ دفعات کیا ہیں؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ ضرور، دفعہ 420 تو کافی مشہور ہے، یہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ دفعہ 34 کا مطلب ہے کہ یہ جرم ایک سے زیادہ لوگوں نے مشترکہ ارادے سے کیا۔ لیکن اس کیس کی سب سے اہم دفعہ 489F ہے۔ یہ خاص طور پر اس جرم کے لیے بنائی گئی ہے جب کوئی شخص بدنیتی سے ایسا چیک جاری کرے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں یا وہ کیش نہیں ہو سکے گا۔ ایک منٹ رکیں، مجھے شکایت کنندہ کے نقطہ نظر سے سوچنے دے۔ اسے گنے کی فصل کے پیسے نہیں ملے، اسے ایک چیک ملا جو کاغذ کا ایک بیکار ٹکڑا نکلا۔ صحیح۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چیک دینے والا شاید مجرم ہی نہ ہو؟ یہ تو انصاف کے خلاف لگتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ ایک کھلا اور واضح دھوکہ ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ شکایت کنندہ کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ کیس ہے، اور اسی بنیاد پر استغاثہ یعنی پولیس اور سرکاری وکیل نے اپنا کیس بنایا۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا۔ ایک شخص نے ادائیگی کے لیے چیک دیا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اور اس طرح اس نے دھوکہ دیا۔ اور اسی دلیل پر نچلی عدالت نے ضمانت نہیں دی ہوگی؟ بالکل، اسی مضبوط دلیل کی وجہ سے جب محمد حسن نے ٹرائل کورٹ سے ضمانت مانگی تو اس کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اچھا، لیکن یہ معاملہ پھر ہائی کورٹ کیسے پہنچا؟ اور فیصلے میں قبل از گرفتاری ضمانت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد حسن کو ابھی تک گرفتاری نہیں کیا گیا تھا؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم قانونی تحفظ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں خدشہ ہو کہ انہیں کسی جھوٹے مقدمے پر پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سیدھا ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف FIR بدنیتی پر مبنی ہے۔ عدالت پھر پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیتی ہے جب تک کہ وہ کیس کا ابتدائی جائزہ نہ لے لے۔ تو محمد حسن گرفتاری سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ پہنچا تھا؟ جی ہاں۔ یہیں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون میں ہر کہانی کے کم از کم 2 رخ ہوتے ہیں۔ محمد حسن کے وکیل نے عدالت میں یقیناً ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی ہوگی۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ دفاعی وکیل کا موقف پورے کیس کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔
ان کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ محمد حسن بے قصور ہے اور اسے اس مقدمے میں جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گنے کی فصل کی ادائیگی کا سیدھا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پرانا تنازع ہے۔ شامل ہے؟ جی، یہ تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہے۔ وہ تنازع کیا تھا؟ وکیل کے مطابق ملزم محمد حسن کے بھائی شکایت کنندہ کی زمین پر ہاری یعنی مزارع کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہاری یعنی وہ کسان جو زمیندار کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ جی، اور فصل کا ایک حصہ لیتے ہیں۔ ملزم کا دعویٰ تھا کہ شکایت کنندہ جو کہ زمیندار ہے، اس نے ان کے بھائیوں کے واجبات یعنی ان کی محنت کا معاوضہ ادا نہیں کیا تھا۔ واہ، یہ تو پوری صورتحال ہی بدل دیتا ہے۔ اب یہ دو برابر کے کاروباری لوگوں کا لین دین نہیں رہا، بلکہ ایک زمیندار اور اس کے مزارع کے خاندان کے درمیان ایک پیچیدہ مالی جھگڑا بن گیا ہے۔ جی، اور یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ معاملہ صرف دو افراد کا نہیں ہے۔ ایک طرف زمیندار ہے اور دوسری طرف ہاری کا خاندان۔ عدالتیں اس طرح کے طاقت کے عدم توازن سے واقف ہوتی ہیں۔ اکثر دیہی علاقوں میں چیک کو سیکیورٹی کے طور پر یا دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو عدالت یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ واقعی ایک ادائیگی تھی یا کسی پرانے تنازع میں دوسرے فریق کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مطلب کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ بالکل، اب یہ صرف ایک باؤنس شدہ چیک کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ دو فریقین کے درمیان ممکنہ طور پر ایک دوسرے کے واجبات کے جھگڑے کا معاملہ بن گیا ہے۔ تو عدالت کے لیے اب سوال یہ نہیں ہے کہ چیک باؤنس ہوا یا نہیں، کیونکہ وہ تو ایک حقیقت ہے۔ جی، وہ تو ہو گیا۔ سوال یہ بن گیا ہے کہ یہ چیک دیا ہی کیوں گیا تھا، اس کے پیچھے اصل ارادہ کیا تھا؟ بالکل، اور یہیں قانون کا وہ اہم نقطہ سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، نیت۔ دفعہ 489 کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے صرف یہ دکھانا کافی نہیں کہ چیک باؤنس ہوا، استغاثہ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ چیک بدنیتی یا دھوکہ دہی کی نیت سے جاری کیا گیا تھا۔ یعنی مینزریا یا گلٹی مائنڈ۔ بالکل وہی۔ تو بدنیتی سے کیا مراد ہے؟ اسے کیسے ثابت کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب ایک شخص کہے کہ میرا ارادہ دھوکہ دینا نہیں تھا؟ عدالت کے فیصلے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ ملزم کو یہ علم ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے اور اس کا ارادہ قرض یا کسی ذمہ داری کی ادائیگی سے بچنا ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایک ایسا چیک دے رہا ہے جس کے بارے میں اسے پتا ہے کہ یہ کیش نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مقصد دوسرے فریق کو دھوکہ دینا ہے؟ جی، اس کیس میں چونکہ دفاع نے ایک پرانے تنازع کا دعویٰ کیا ہے، تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بدنیتی کا عنصر مشکوک ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ چیک کسی اور وجہ سے دیا گیا ہو، شاید کسی پرانے حساب کو برابر کرنے کی کوشش میں یا کسی دباؤ کے تحت۔ جی، یہی امکان عدالت کے ذہن میں آیا۔ عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک پرانے حساب کتاب کا معاملہ ہے اور شکایت کنندہ پر بھی ان کے پیسے واجب الادا ہیں۔ بالکل، تو یہ ممکن ہے کہ چیک کسی اور مقصد کے لیے دیا گیا ہو، نہ کہ خالص دھوکہ دہی کے ارادے سے۔ عدالت کہتی ہے کہ بدنیتی کا عنصر فوری طور پر واضح نہیں ہے۔ اس معاملے کی مزید چھان بین اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور یہ چھان بین ضمانت کے مرحلے پر تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے تو پورا ٹرائل چلے گا، گواہ آئیں گے، ثبوت پیش ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کے لیے گواہوں کے بیانات سنے جائیں گے، دونوں فریقین کے دعووں کے ثبوت دیکھے جائیں گے، ان پر جرح ہوگی، اور یہ سارا عمل ٹرائل کے دوران ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ضمانت کے مرحلے پر عدالت صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا بادی نظر میں ملزم کے خلاف ایک ایسا کیس بنتا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹرائل سے پہلے ہی جیل میں رکھنا لازمی ہو۔ اور اس کیس میں پرانے تنازع کے دعوے نے معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ عدالت کے مطابق نیت کا سوال مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، تو عدالت کے سامنے دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ایک باؤنس چیک، دوسری طرف ایک پرانے جھگڑے کا دعویٰ۔ نیت کا معاملہ بھی مشکوک ہے۔ مجھے جج کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنے دیں، میں اور کیا دیکھوں گی؟ شاید جرم کی سنگینی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کس نتیجے پر پہنچی؟ کیا محمد حسن کو ضمانت مل گئی؟ جی، عدالت نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد محمد حسن کی عبوری قبل از گرفتاری ضمانت کو منظور کر لیا، یعنی کنفرم کر دیا۔ اچھا۔ اور اس فیصلے کے پیچھے چند ٹھوس قانونی وجوہات تھیں جو انہوں نے اپنے فیصلے میں بیان کی۔ تو پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ نیت کا معاملہ مشکوک تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا عوامل تھے؟ اس کے علاوہ ایک بہت اہم ٹیکنیکل نکتہ تھا۔
قانون ہر جرم کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا، اس نے جرائم کی سنگینی کے لحاظ سے ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک لکیر؟ یہ دلچسپ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگین جرائم جیسے قتل، دہشت گردی، جن کی سزا عمر قید یا موت ہو، وہ اس لکیر کے ایک طرف ہیں۔ ان میں ضمانت نہ دینا اصول ہے اور ضمانت دینا ایک استثناء۔ قانون کی زبان میں اسے پروہیبٹری کلوز کہتے ہیں۔ اچھا۔ باقی سب تمام چھوٹے جرائم جیسے یہ 3 سال کی سزا والا 489F کا معاملہ لکیر کی دوسری طرف ہیں۔ تو ان میں ضمانت دینا اصول ہے؟ جی، ان میں ضمانت دینا اصول ہے اور انکار کرنا استثناء۔ عدالت کو کوئی بہت ٹھوس وجہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ٹرائل سے پہلے جیل میں رکھے۔ تو چونکہ اس جرم کی سزا صرف 3 سال تک تھی، اس لیے یہ اس سنگین کیٹیگری میں نہیں آتا تھا جہاں ضمانت روکنا عام بات ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ایک اور عملی وجہ بھی تھی۔ وہ کیا؟ عدالت نے نوٹ کیا کہ کیس کا چالان جمع ہو چکا ہے، یعنی پولیس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے جی، اور ملزم پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ یعنی اب تفتیش کے لیے اس کو حراست میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے بھی باقاعدگی سے ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت منطقی بات لگتی ہے۔ تو عدالت نے سوچا ہوگا کہ جب تفتیش مکمل ہے اور یہ کوئی بہت سنگین جرم بھی نہیں، تو اس شخص کو ٹرائل سے پہلے جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہی عدالت کی سوچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں ملزم کو ضمانت سے انکار کرنے کا کوئی خاص مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے کچھ سخت شرائط بھی عائد کیں۔ کیا شرائط تھیں وہ؟ سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ ٹرائل کورٹ اس مقدمے کی سماعت ترجیحاً 2 ماہ کے اندر مکمل کرے۔ یہ تو بہت اہم ہے تاکہ کیس لمبے عرصے تک نہ لٹکے اور انصاف میں تاخیر نہ ہو۔ جی ہاں۔ اور اگر ملزم ان شرائط پر عمل نہ کرے تو؟ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ملزم محمد حسن عدالت میں پیش ہونے میں ناکام رہا یا ٹرائل کے عمل میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو ٹرائل کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کی ضمانت منسوخ کر دے اور اس کے ضامن کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ تو یہ ایک مشروط آزادی تھی؟ جی، جو قانون کے دائرے میں رہ کر ہی استعمال کی جا سکتی تھی۔ تو اس پورے جائزے سے جو اہم ترین بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیک باؤنس کا ہر کیس سیدھا مجرمانہ فیل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ عدالت صرف لین دین کی سطح کو نہیں دیکھتی۔ جی، یہ کیس اس بات کی بہترین مثال ہے کہ عدالت اس کے پیچھے کے پورے سیاق و سباق کو دیکھتی ہے۔ فریقین کے آپسی تعلقات کیا تھے؟ ان کے درمیان پہلے سے کوئی تنازع تو نہیں تھا؟ اور سب سے بڑھ کر چیک جاری کرتے وقت ملزم کی اصل نیت کیا تھی؟ یہ محض ایک تکنیکی عمل نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ انسانی رویے اور ارادے کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا، کہ ضمانت ملنے کا مطلب بے گناہی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف مقدمے کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ جج نے اپنے فیصلے کے آخر میں خود یہ واضح کیا کہ ضمانت کے حکم میں کی گئی تمام باتیں عارضی نوعیت کی ہیں اور ان کا حتمی ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ فیصلہ صرف اس سوال کا جواب تھا کہ کیا ٹرائل مکمل ہونے تک ایک شخص کو آزاد رہنا چاہیے یا جیل میں۔ اصل مقدمہ، یعنی یہ طے کرنا کہ محمد حسن قصوروار ہے یا نہیں، وہ تو ابھی ٹرائل کورٹ میں چلنا باقی ہے۔ وہاں پھر دونوں فریقین اپنے ثبوت پیش کریں گے، گواہوں پر جرح ہوگی اور پھر تمام شواہد کی بنیاد پر حتمی فیصلہ سنایا جائے گا۔ بالکل، ضمانت صرف ایک عارضی ریلیف ہے، مقدمے کا اختتام نہیں۔ اس کا مقصد ملزم کو غیر ضروری قید سے بچانا ہے جب تک کہ اس کا جرم قانون کے مطابق ثابت نہ ہو جائے۔ یہ innocent until proven guilty کے اصول کا عملی مظاہرہ ہے۔ جی، یعنی جب تک مجرم ثابت نہ ہو، بے گناہ سمجھا جائے۔ اس سارے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں۔ ایک سول نوعیت کا اختلاف، جیسے کسی بل کی عدم ادائیگی یا حساب کتاب کا جھگڑا، کب اور کس مقام پر ایک مجرمانہ فعل کی حد میں داخل ہو جاتا ہے؟ یہی وہ باریک لکیر ہے جسے قانون اور عدالتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دفعہ 489F کا مقصد ہی یہی تھا کہ چیک کو ایک قابل اعتماد مالیاتی آلہ بنایا جائے اور جان بوجھ کر کی جانے والی دھوکہ دہی کو روکا جائے۔ لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے، جہاں عام سول تنازعات کو فوجداری رنگ دے کر دوسرے فریق پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ پیسے ادا کر دے۔
تو ہمارا قانونی نظام خاص طور پر ٹرائل شروع ہونے سے بھی پہلے اس باریک لکیر کو تلاش کرنے کی کوشش کیسے کرتا ہے؟ وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے اس کیس میں کیا گیا۔ وہ ہر کیس کو اس کے منفرد حالات و واقعات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہاں واقعی ریاست کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے، یعنی معاشرے کو دھوکہ دیا گیا ہے، یا یہ دو افراد کے درمیان ایک نجی مالی جھگڑا ہے جسے وہ سول عدالت میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی، اس بات کو یقینی بنانا کہ فوجداری قانون کو ذاتی سکور برابر کرنے یا قرض کی وصولی کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، یہ انصاف کے نظام کے لیے ایک مستقل اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.